السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، بے حیائی اور برائی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا اور نکاح کا حکم عطا فرمایا، جس کو ہر پیغمبر نے اپنی امت تک پہنچایا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو آپ ان کا نکاح کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جوان تھے اور ہم بہت سارے جوان لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی ہم نے شادیاں نہیں کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح جو ہوتا ہے وہ نظر کو جھکا لیتا ہے، یعنی بے حیائی اور برائی کی جو نظر ہوتی ہے، جیسے بندہ کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو نکاح نظر کو جھکاتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جس جوان میں نکاح کرنے کی ہمت نہ ہو، یعنی وہ بیوی کی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ گناہ سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیونکہ اگر طاقت نہ ہو تو بندہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ شہوت کو مار دیتا ہے۔ تو اگر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہ میں تو ضرور پڑے گا پھر۔ تو اس لیے جس کے پاس حیثیت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان یعنی جوانی ابھی شروع ہو تو اس وقت وہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور واویلا کرتا ہے، کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس نے تو مجھ سے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ تو گویا وہ بندہ جس نے ابھی جوان ہوا اور اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا، چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے، تو اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، شیطان اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے، یعنی ان کے دادا سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اور باپ کے پاس ہمت بھی تھی، یعنی دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، وہ شادی کر سکتا تھا، نکاح کر سکتا تھا، اور رشتہ بھی میسر تھا، لیکن اگر شادی نہ کی تو اس دوران لڑکے سے اگر گناہ ہو گیا تو اس گناہ میں دونوں باپ اور بیٹا شریک ہوں گے، بیٹا گناہ کرنے کی وجہ سے اور باپ بیٹے کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس عورت کو، اس لڑکی کو ضرور دیکھ لے، کیونکہ اگر بن دیکھے وہ شادی کرے گا تو اگر اس کو پسند نہ آئی تو روز روز کے جھگڑے فساد گھر میں پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تاکہ گھر سکون کا منبع بن جائے، سکون کا خزانہ بن جائے، کیونکہ جب بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، دل سکون پا جاتا ہے، تو پھر وہ بندے کا جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی اچھی گزرتی ہے۔
اگر نہ دیکھی ہو تو بعد میں وہ پتہ چلے کہ جب نکاح کے بعد جب گھر میں آ جائے اور بندہ کہے کہ یہ تو نہ میں نے دیکھی اور اس طرح کی تو یہ پسند نہ آئی، تو پھر وہ لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ نکاح سے پہلے لڑکی جو ہے وہ لڑکا ضرور دیکھ لے، تاکہ وہ جو ہے مستقبل ان کا بہتر ہو جائے، آپس میں جو گھر ہے وہ فساد کا منبع نہ بنے، فساد اور جھگڑے کا ذریعہ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جو ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات بہت خوبصورت ہے، اچھی ہے، تو یہ بات بہت ہی پیاری فرمائی کہ جب کوئی بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کرنے کے لیے جس لڑکی کا، جس عورت کا انتخاب کرے تو وہ دیندار ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دولت مند ہو، خوبصورت ہو، اس کا خاندانی وقار ہو، اس کی مختلف اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دیندار عورت کا انتخاب کرنا ہے، اس لیے کہ عورت نے جب وہ گھر میں آ جاتی ہے تو وہ پھر کیونکہ پورے گھر کے اندر وہ نظام جو ہوتا ہے اسی سے چلتا ہے، بچے جو ہے وہ یعنی پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی ماں بنتی ہے، تو پھر بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو گویا اگر وہ اسلام اور دین کے ساتھ اس کی محبت ہوگی تو وہ بچوں میں بھی وہی چیز لائے گی۔ اگر اس کے اندر فیشن پرستی اور دنیا داری اور جو دوسرے یعنی غیر مذہب جو لوگ ہیں، یعنی اگر وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی اور ہیں، کسی اور کے فیشن پرستی یا ان کے رسم و رواج سے اگر اس کو دلچسپی ہوگی تو وہ گھر کے اندر اسلامی اقدار تو نہیں لائے گی، وہ دین اسلام کو تو نہیں پھیلائے گی نا۔ تو کیونکہ گھر جو ہوتا ہے اس کا نظام عورت سے چلتا ہے، تو عورت جو ہوتی ہے وہ جو ماں بنتی ہے تو پھر وہ گھر کی پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، گھر کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس سے بچے جو ہیں وہ تربیت لے کر وہ اپنے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کرتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر میں آتی ہے، اور رحمت خدا سے وہ فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ماں پہلے ہی جو فیشن پرستی اور بے حیائی اور بری چیزوں کو پسند کرتی ہو، اور جو اس وقت جو نظر آتا ہے، جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی اور جو فلمیں اور مختلف چیزیں، موسیقی، گانے بجانے، دوسری چیزیں، ایسی اگر وہ عورت ہو تو وہ دیندار سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، یا صرف دکھاوا ہو، وقتی طور پر ہو، تو وہ گھر میں دین کو تو نہیں لائے گی۔ تو کیا ہوگا کہ اس گھر میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہوگی۔ جب وہ دین کے مطابق وہ صحیح مسلمان نہیں بنیں گے، اسی طرح اگر دوسرے گھر میں بھی ایسی عورت ہو، تیسرے میں بھی اسی طرح ہو، تو اسلامی معاشرہ نہیں بنے گا، اور اگر پورا محلہ اس طرح کا ہو اور پورا شہر اسی طرح کا ہو تو پھر اس شہر یا اس محلے سے اسلام تو پھر رخصت ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی جو تربیت ہونی تھی جو بچپن میں بچوں میں نہیں ہوئی، تو اسلام جو ہے وہ اس گھر سے، اس علاقے سے پھر اٹھ جائے گا، کیونکہ لوگوں میں وہ جو بچے پیدا ہوتے جائیں گے ان میں وہ محبت دین کی، اسلام کی وہ نہیں ہوگی، تو معاشرہ سارا جو ہے وہ دین سے علیحدہ ہو جائے گا، اور صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا، جو کہ اب صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आप निकाह करें तो दीनदार औरत को, दीनदार लड़की को देखें कि उसमें दीनदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो घर का माहौल इस्लामी होगा तो उसमें फिर दीन इस्लाम बच्चों में आएगा। और बच्चे जो जो बड़े होते जाएंगे तो फिर आप इन्हीं बच्चों ने ही मुआशरा बनाना होता है। और फिर इस्लामी मुआशरा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो बनेगा। और फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, उस घर में बरकत होगी, रहमत होगी, और फरिश्ते उस घर की हिफाजत करते रहेंगे। और ये बदकारी और बेहयाई, अगर बंदा इनसे बचता रहे तो ये ऐसे आमाल हैं जिनसे दुनिया में भी फ़ायदा होता है, और आखरत में तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा बहुत अता फरमाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा ये चाहता है कि जन्नत का टिकट ले ले, या जन्नत में दाखला जो है उसकी गारंटी ले ले, तो उसे चाहिए कि वो दो काम करे, ज़बान की और शर्मगाह की हिफाजत कर ले। ज़बान और शर्मगाह की जिसने हिफाजत कर ली तो उसको जन्नत की गारंटी मिल गई। और यही काम निकाह के ज़रिए होता है। तो निकाह उस लड़की से हो जो दीनदार हो, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से उस घर में बरकत आ जाती है, रहमत इलाही ज़रूर मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तीन आदमी सफ़र कर रहे थे। बारिश तेज़ आ गई तो वो एक पहाड़ के करीब पहुँचे हुए थे। जब बारिश तेज़ हुई तो वो पहाड़ की एक गार में चले गए, वहाँ पर पनाह ली उन्होंने। अब कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि वो पहाड़ से एक चट्टान गिरी, और गार का जो रास्ता था बाहर निकलने का वहाँ आकर वो रुक गई, और उससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। तो अब इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, जो हमने नेक आमाल किए हैं तो उसके बदले में अल्लाह ताला इस चट्टान को हटा दे और रास्ता अता फरमा दे, ताकि हम बाहर निकल के जा सकें। तो उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे दो बूढ़े वालदैन थे और एक नन्ही सी बेटी थी। मैं उन दोनों वालदैन की यानी माँ बाप की देखभाल करता था, उनकी ज़रूरियात पूरी करता था। जब मैं उनके पास पहुंचता था, यानी माँ बाप के पास, तो मैं अपने जानवरों का दूध धो के दूध साथ ले जाता था, और अपनी बेटी से पहले अपने वालदैन को दूध पिलाता था। एक दिन मैं दूर था, यानी तो मैं घर लेट पहुंचा, वालदैन सो चुके थे। मैंने दूध निकाला जानवरों से और फिर वालदैन की तरफ चल पड़ा। जब मैं अपने वालदैन के सरहाने पहुंचा तो वो सोए हुए थे, उनको नींद आ गई थी। तो मैंने उनको जगाया नहीं, बल्कि वहाँ दूध लेकर मैं खड़ा रहा। मेरी बेटी जो कि नन्ही सी थी, वो लौट पोट कर मुझे देखती रही, और वो परेशान थी। लेकिन मैंने वो दूध अपने हाथ में लेकर खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप उठेंगे तो मैं पेश करूँगा। या अल्लाह, मैंने ये सब तेरी रज़ा के लिए किया था। अगर तूने इसे कबूल कर लिया तो इस अमल के बदले में ये जो चट्टान है इसको हटा दे, ताकि हम आसमान तो देख सकें। तो उसने जब ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस चट्टान को थोड़ा सा हटा दिया,
تو اس سے آسمان انہیں نظر آنے لگ گیا۔ تو دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جسے میں بہت زیادہ چاہتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ اس کے ساتھ میں کوئی بدکاری کروں۔ ایک دفعہ اس شرط پر کہ میں اس کے پاس 100 دینار یعنی 100 سونے کی اشرفیاں لے کر جاؤں، تو میں نے اکٹھی کی اور اس کو اس پیسے کی ضرورت ہوئی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، یعنی 100 اشرفیاں، تو وہ میرے پاس موجود تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میری خواہش پوری کر دو، میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ تیار ہو گئی، لیکن اس وقت میرے دل میں یا اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے وہ بدکاری نہ کی اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اشرفیاں بھی اس کو دے دی۔ یا اللہ، یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس نیک عمل کے بدلے میں اس چٹان کو جو ہمارا راستہ روک رہی ہے، اس کو دور کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو کیا ہوا کہ چٹان وہ کافی حد تک وہ دور ہو گئی، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ باہر نکل سکیں۔ تو اس وقت پھر تیسرے آدمی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اس نے کہا کہ میں نے درخت لگانے کے لیے ایک مزدور رکھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا تو میں نے اس کو مزدوری دینا چاہی، لیکن وہ کسی کام سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، واپس نہ آیا، تو جو اس کی مزدوری تھی میں نے اس کو اپنے کام میں لگانا شروع کر دیا، تو اس کے پیسے بڑھتے گئے، یعنی جو ہی اس مزدوری کے پیسوں کا یعنی منافع آتا گیا تو اس کے پیسے بڑھتے گئے۔ تو پھر اس کے پیسوں میں سے میں نے ایک گائے لی، اور پھر ایک چرواہا تھا، اس کو میں نے کہا اس کو چراتا رہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا حق مجھے دے دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تیری گائے ہے، اس چرواہے کے پاس ہے، اور وہ اس سے لے جاؤ۔ اس نے کہا، آپ اللہ سے ڈریں، مجھ سے مذاق نہ کریں، میرا تو اتنے پیسے بھی میرے پاس نہ تھے، وہ میری مزدوری بھی اتنی نہیں تھی، تو یہ اتنا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ یہ تیری مزدوری کو میں نے اپنے پیسے کے ساتھ ملا کر خرچ کیا، اور اس سے جو منافع آتا رہا اس کو میں تیرے حساب سے جمع کرتا رہا، تو پھر اس پیسے سے تیری گائے بن گئی۔ تو پھر اس نے اس کو پکڑا، گائے کو، اور چل پڑا۔ پھر اس بندے نے دعا کی، یا اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی اور راستہ باہر جانے کا کھل گیا، تو یہ تینوں بندے باہر چلے گئے۔ تو مقصد یہاں کہنے کا یہ تھا کہ
اللہ تعالیٰ کی خاطر جب بندہ خلوص دل سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ جو ہے مایوس نہ ہو۔ بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس نیک کام کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں اس کا صلہ جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو بار نہیں 7 بار یہ بات سنی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک کفل نامی شخص تھا، وہ کسی گناہ سے نہ ہٹتا تھا، یعنی ہر گناہ کر گزرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اس کو 60 دینار دیے تاکہ گناہ کرے۔ پھر جب وہ اس کے پاس بیٹھا گناہ کرنے کے لیے تو اس عورت کی چیخ نکل گئی، رونے لگی۔ اس جوان نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا خوف۔ اب وہ اللہ کا خوف جو تھا اس کا ان دونوں میں پیدا ہو گیا۔ تب اس شخص نے کہا اللہ کی قسم اب یہ کفل جو ہے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ توبہ کی اسی رات یہ کفل جو تھا فوت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے اس کفل کو بخش دیا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ گویا جب بندہ اللہ کے خوف سے، برائی، بے حیائی، بدکاری سے بچتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا کر نیک اور پاک بنائے اور اس دنیا سے پاکیزگی کے ساتھ ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر ہر گناہ سے پاک اس دوسری دنیا میں داخل فرمائے۔ آمین۔